يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اور برتری اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق، زیبا و سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے. اسی رب العالمین کے لیے ہر طرح کی بندگی ہے، اسی کے لیے ہر طرح کی عبادت ہے، اور ہر قسم کے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہے. سبحان ما شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، نبیوں پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی دعوت کو، اللہ رب العالمین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا. خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ، محبوب کبریا، پیغمبر رب ارض والسماء، امام الحرمین، امام القبلتین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری دنیا والوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا، اور جن کی باتوں پر، جن کے پیغامات پر عمل کرنے کے بعد ایک ایمان والے کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس رضامندی بھی ہے. اس کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس ایسی ایسی نعمتیں ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر تذکرہ فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ کوئی بھی ایمان والا شخص، کوئی بھی ایمان والی عورت جو بھی عمل کرتے ہیں اس کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے کاموں سے راضی ہو جائے. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں اس کے دل کے اندر کی بات کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. عبادات کیوں کر رہا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، یہ ساری باتیں اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. لیکن ظاہری کاموں کو دیکھتے ہوئے اگر کسی بھی عام مسلمان سے، چاہے وہ مردوں میں سے ہوں چاہے وہ خواتین میں سے ہوں، اگر سوال کیا جائے کہ آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آپ روزے سے ہیں، قرآن کی تلاوت آپ کرتے ہیں، ذکر و اذکار آپ کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کا اہتمام بھی آپ کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کرنے کی وجہ کیا ہے، کیوں کیا جاتا ہے؟ تو عام مسلمانوں کا بھی یہی جواب ہوگا، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم جہنم سے بچ جائیں، جنت میں داخل ہو جائیں. تو اسی مناسبت سے
ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اور مزید کیسے کیا اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، قرآن و حدیث کے اندر جو باتیں بتلائی گئی انشاءاللہ ابھی تذکرہ کروں گا، سب سے زیادہ اہم ترین بات اور اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے زیادہ بڑی کامیابی ان لوگوں کی ہوتی ہے جن سے اللہ راضی ہو جائے۔ جنت ملنے کے بعد بھی، جنت حاصل کر لی، جنت میں داخل کر دیا گیا، اس کے باوجود بھی اللہ کی رضامندی سب سے زیادہ ہے۔ انشاءاللہ ابھی کچھ دیر میں وہ باتیں آنے والی ہے۔ تو میرے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کیا ہیں۔ یہ نمازیں، عبادات، یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ درست ہیں، یہ تو فرض ہیں، اگر یہ نہ کیا جائے تو اللہ رب العالمین کے پاس گنہگار ہیں، مواخذہ ہوگا، پکڑا جائے گا۔ لیکن ان عبادات کے علاوہ بھی اور کیا ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے، جن کے اختیار کرنے سے اللہ رب العالمین ایمان والوں سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا میں تم کو اس سے بڑی بات نہ بتاؤں، اس سے بہتر بات نہ بتاؤں کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں، للذین اتقوا، جن لوگوں نے اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اختیار کیا ہے، عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہے، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کر دیے جائیں گے، وازواج مطہرہ، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے پاکیزہ بیویاں بنائی ہے جنت کے اندر، ورضوان من اللہ، اللہ نے انعامات دے دیے، جنت عطا کر دی گئی، ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرما دی، بیویاں بھی مل گئی جنت کے اندر، لیکن ساتھ میں اللہ نے فرمایا ورضوان من اللہ، اللہ کی رضامندی بھی ان کو حاصل ہو گئی۔ تو جنت میں جانے کے بعد بھی جو چیز سب سے بڑی ہے اور سب سے زیادہ اہم ہے وہ اللہ کی رضامندی ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال سے، اعمال کو دیکھ رہا ہے، ان کے کاموں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اور جنتیوں کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ توبہ کی آیت ہے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ساری نعمتیں عطا کر دے گا جن کا اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں سے، ایمان والی عورتوں سے بھی اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہے، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ایسے ان کو پاکیزہ گھر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جنت کے اندر، ان کو محلیں عطا کیے جائیں گے، ورضوان من اللہ اکبر، یہ ساری نعمتیں ملنے کے باوجود بھی ان کے لیے اللہ کی رضامندی سب سے زیادہ بڑی ہوگی، ورضوان من اللہ اکبر، ساری نعمتوں کے بعد بھی اللہ کی رضامندی ان کے لیے بہت زیادہ بڑی ہوگی، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی اصل میں بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنا یہ اصل بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب سارے جنتی جنت داخل کر دیے جائیں گے تو اللہ ان سے سوال کرے گا جنتیوں سے کہ تمہیں اور کیا چاہیے؟ اللہ کے وہ بندے ایمان والے لوگ، جنتی لوگ اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ تو نے ہمیں ساری نعمتیں عطا کر دی ہے، ہمیں اب کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین پہ اعلان کرے گا اور کہے گا یہ بات یاد رکھو، اب میں تم سب سے راضی ہو گیا اور کبھی اب تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ رضامندی اللہ تعالیٰ کی سب سے آخری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا، جنتیوں کو سارے انعامات دے دیے جائیں گے، جنت میں داخل ہونا ہی ایک بڑا انعام ہے، پھر ساتھ میں باقی کی نعمتیں، چاہے وہ بیویوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ محلات کی شکل میں ہو، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ سب کچھ دینے کے بعد پھر اللہ سوال بھی کرے گا کہ تمہیں اور کیا چاہیے؟ تو جنتی لوگ کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہم کو ساری نعمتیں مل گئی ہے اور ہم نے سارے انعامات کو حاصل کر لیا ہے۔ تب اللہ اعلان کرے گا اور کہے گا
اب میں تم سب سے راضی ہو گیا اور میں تم پر کبھی بھی ناراض نہیں رہوں گا۔ یہ رضامندی اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ بڑی ہے۔ ہر عمل کے کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ ہمارا جو عمل ہے کیا اللہ اس سے راضی ہے یا ناراض ہے، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو، چاہے دنیاوی معاملات ہو، حقوق اللہ کی بات ہو، حقوق العباد کی بات ہو، سارے چیزوں میں اللہ کی رضامندی کو ایک ایمان والا مقدم رکھتا ہے۔ کون سے کام سے اللہ راضی ہوتا ہے، کون سے کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ باتیں ایک ایمان والے کو معلوم ہونی چاہیے، اور وہ اعمال اختیار نہیں کرنا ہے جن سے اللہ کی ناراضگی مول لی جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا تذکرہ انبیاءوں کے تعلق سے فرمایا کہ سارے انبیاء بھی اللہ کی رضامندی کو سب سے زیادہ مقدم رکھا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جب باری آئی، اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے فرمایا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اے اللہ میں نے جلد بازی سے اس لیے کام لیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ کچھ واقعات ہوئے تھے، بنی اسرائیل کے کچھ حادثات پیش آئے، کچھ باتیں ہوئی، تو وہاں اللہ رب العالمین نے اسے سوال کیا تھا کہ اے موسیٰ تو نے جلد بازی کیوں کی؟ تو اللہ کے رسول اس پیغمبر نے جواب دیا، موسیٰ علیہ السلام نے، عجلت الیک ربی لترضی، اے میرے پروردگار تاکہ تو راضی ہو جائے اس لیے میں نے جلد بازی سے کام لیا۔ انبیاؤں کا بھی جو مقصد تھا، انبیاؤں کے بھی اعمال کرنے کا جو طریقہ تھا، اور ان کے دلوں کے اندر بھی اللہ کی رضامندی مقصود تھی، وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے سارے اختیارات دیے، ان کے پاس اللہ نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا، جنات و شیاطین ان کے تابع کر دیے گئے، چرندے پرندے جانور سب ان سے باتیں کیا کرتے تھے اور وہ سب کی بولیاں سمجھا کرتے تھے، یہاں تک کہ مچھلیوں سے بھی وہ باتیں کیا کرتے تھے۔ سارے اختیارات ان کو اللہ نے دیے تو انہوں نے جو ہے اللہ کا شکر ادا کیا، اور وہاں بھی ان کے کلمات میں اللہ کی رضامندی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کیا دعا کی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، اے اللہ میں جو نیک اعمال کر رہا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ بڑے بڑے انبیاؤں کا عالم تھا، بڑے بڑے پیغمبر جن کو اللہ نے حکومت عطا کی، بادشاہی عطا کی، حکومت لینے کے بعد، بادشاہی لینے کے بعد وہ لوگ اللہ کے ناشکرے نہیں بنے۔ اور آج ہمارا عالم دیکھیے، تھوڑا سا عہدہ کیا مل گیا، تھوڑے سے بڑے کیا بن گئے، کچھ لوگ قوم کے ہمارے تابع میں کیا آ گئے، بڑا تکبر، بڑا گھمنڈ، بڑا فخر، ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے، سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارا تکبر ہے۔ اور یہاں انبیاؤں کا عالم کیا ہے؟ ساری مخلوقات ان کے تابع ہے، انسان تو انسان، جنات، شیاطین، ہوا، چرندے پرندے جانور سب ان کے تابع اللہ نے کر دیے، اور ان کا عالم کیا ہے؟ عاجزی ہے، انکساری ہے، اللہ کے دربار میں جھکے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، میں جو بھی نیک اعمال کرتا ہوں اس سے تجھے راضی کرنا مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ انبیاؤں کا عالم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چھوٹے بیٹے کا انتقال ہوا، ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، بیٹے کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں، اور کیا زبان سے کہہ رہے ہیں کہ لا نقول ما یسخط الرب، ہم زبان سے وہی بات کہیں گے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو ناراض کرنے والی بات نہیں کہیں گے، ہم وہی زبان سے بات کرتے ہیں جو اللہ جس سے راضی ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک من العمل ما ترضی، اے اللہ میں تجھ سے ایسے اعمال کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے ایسے کاموں کا سوال کرتا ہوں جس سے تو راضی ہو جائے۔ رضامندی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی چیز ہے، اور ایک ایمان والے کو ہمیشہ ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا جو امور ہے، جو اعمال ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا، عبادات تو کرنا ہی ہے، جو اللہ نے فرض کیے ہیں وہ ساری عبادتیں ایک ایمان والے کے لیے فرض ہیں، لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر اس میں کوتاہی برتی جائے گی اللہ کے پاس پوچھ ہوگی اور پکڑ ہوگی، لیکن ساتھ میں عبادات کے ساتھ عبادات کرنی کیسے ہیں، عبادات کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے اہم ترین جو چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اعمال قبول بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی رضامندی حاصل بھی ہوتی ہے، وہ ہے عبادات کے اندر اخلاص کا پایا جانا۔ عبادات میں اخلاص کا پایا جانا بہت ضروری ہے، چاہے وہ عبادت نفل ہو یا فرض ہو، جسمانی ہو کہ مالی ہو، انفرادی ہو کہ اجتماعی ہو، کسی بھی قسم کی عبادت اگر آپ کر رہے ہیں تو اس عبادت میں اخلاص کا پایا جانا بہت ضروری ہے، للہیت کا پایا جانا بہت ضروری ہے۔ ریاکاری سے، دکھلاوے سے، نمود سے وہ تمام عبادات ہماری پاک ہو اور مطہر ہو۔
تو اخلاص کا پایا جانا عبادات کے اندر بہت ضروری ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس پر کسی کا احسان نہ تھا جس کا وہ بدلہ چکا تھا۔ ایک ایمان والے کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ ایک ایمان والا بندہ جو بھی کام کر رہا ہے ایسا نہیں کہ وہ کسی کا بدلہ چکا رہا ہے، بلکہ اس کی رضامندی اور اس کی جو عبادت ہے وہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا بلند و بالا ربہ الاعلیٰ، اس کا جو بلند و بالا رب ہے وہ راضی ہو جائے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب وہ رب راضی ہو جائے گا۔ ایمان والوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے بندے جو بھی کام کرتے ہیں ان کے کاموں کا مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے، کسی کو بتانا مقصد نہیں ہوتا، کسی پہ احسان کرنا مقصد نہیں ہوتا۔ اگر میں 5 وقت کا نمازی بن جاؤں تو کیا میری نمازوں سے کسی کو فائدہ ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ رمضان کے پورے روزے میں رکھ لوں، کیا میرے روزوں سے کسی کو فائدہ ہونے والا ہے؟ نہیں ہونے والا ہے۔ اگر میں اللہ کے راہ میں خیرات کروں، اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں دوں، تو کیا اس کے دینے سے کسی اور کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ نہیں ہوگا، بلکہ انسان کے اعمال کا فائدہ اس کو ہی ملنے والا ہے۔ انسان جو بھی اعمال کرے گا اسی کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اور آج لوگوں کا معلوم کیا ہے؟ ایمان والوں کا، مسلمانوں کا، جن کا ایمان کا دعویٰ ہے، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، زندگی میں عمل تو نہیں کرتے، نہ نماز کی پابندی ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے۔ تلاوت کی بات تو بہت دور ہے، قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، بڑی بڑی عمر ہو چکی ہے، 50 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، بچپن میں 2-4 صورتیں جو مدرسے میں مسجد میں یاد کیا تھا بس وہی صورتیں یاد ہے، موت تک وہی صورتیں ان کو یاد ہے، قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اور ایسے لوگ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، اب ان کے جانے کے بعد ان کی اولادیں سوال کرتی ہے کہ مولانا ہمارے باپ قرآن نہیں پڑھا کرتے تھے، اگر ہم اپنے باپ کے نام پہ قرآن پکڑ کے بخش دیں تو کیا ان کو ثواب پہنچے گا؟ ایسے اعمال کرنے سے اللہ رب العالمین کے پاس کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ انسان زندگی میں جو عمل کر کے جائے گا وہی چیز اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ انسان نے جو عمل کیا وہی اس کو پائے گا۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کے لیے قرآن پڑھنا، اس کے لیے فلاں کرنا، اس کے لیے فلاں کرنا، یہ اس کو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ تو انسان ہمیشہ اس بات کا خیال رکھے، اور خاص طور پر ایک مومن بندہ اس بات کا خیال رکھے کہ ہمارے ہر عمل کے اندر اخلاص پایا جائے، للہیت پائی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے وہ کام نہ کیا جائے، تبھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا سے اس حال میں جائے، دنیا سے جو آدمی اس حال میں انتقال کر جائے، مر جائے کہ وہ اللہ کے لیے خالص عمل کرتا رہا ہو، نماز کی پابندی کرتا رہا ہو، زکوٰۃ دیتا رہا ہو، تو جب وہ دنیا سے جائے گا رخصتی کے وقت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو عبادات سے پہلے، نماز سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے، ساری عبادات اور بندگی سے پہلے بنیادی جو چیز ہے وہ اخلاص ہے۔ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے اخلاص کا ذکر فرمایا۔ جو آدمی اخلاص کے ساتھ عمل کرے گا، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، ساری عبادتیں ہو، تو ایسے حالت میں اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور اللہ سے اس حال ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ اعمال کے اندر اخلاص پایا جائے، للہیت پائی جائے، کسی قسم کی ریاکاری، دکھلاوا ہمارے اعمال کے اندر موجود نہ ہو، تو ایسے اعمال کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نجات پائیں گے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ مائدہ کے اندر، قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ آج کے دن ان کی صداقت، ان کی سچائی ان کو کام آئے گی۔ جن لوگوں نے سچ کا اختیار کیا، سچ کو اختیار کیا، سچ بولتے رہے، لہم جنات تجری، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہے، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔
تو ہر معاملے میں اللہ کی رضامندی سب سے زیادہ مقدم ہونی چاہیے۔ ایمان والا اگر کوئی بندہ ہے تو زندگی میں کبھی بھی وہ جھوٹ کو اختیار نہ کرے۔ اگر آدمی سچ بولتا رہے گا، سچ کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور ایمان والے کے دل میں ہمیشہ سچائی ہونی چاہیے۔ اور جھوٹ کا اختیار کرنا کس کی علامت ہے؟ جیسا کہ مشہور حدیث ہے، کئی مرتبہ آپ لوگوں نے سنی ہوگی، اذا حدث کذب، جب کبھی بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ منافقین کی پہچان ہے۔ ایک ایمان والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، حالات چاہے کیسے بھی ہوں، کتنے مشکل گھڑی کیوں نہ ہو، کیسے بھی حالات ہو، کیسے بھی مواقع ہو، ایک ایمان والے بندے کی زبان سے سچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکل سکتا۔ سچ کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن ان کا سچ ان کو فائدہ پہنچائے گا۔ اور ان کا فائدہ کیا ہے؟ جنتیں ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ دوسری علامت ہے اور دوسرا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تیسرا عمل، انسان کے دل میں نفاق نہ پایا جائے، منافقت نہ پائی جائے۔ جس کے دل میں نفاق ہوگا، جس کے دل میں منافقت پائی جائے گی، ایسے لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیے جائیں گے اور نہ اللہ ان سے راضی ہوگا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ رب العالمین فاسق اور منافقین کے اعمال قبول نہیں کرتا اور نہ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ لا يرضى، اللہ تعالیٰ منافقین سے راضی نہیں ہوتا۔ اور اللہ نے ایک جگہ فرمایا يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ، اے لوگوں، یہ لوگ تمہارے سامنے آ کر اس لیے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جائیں۔ منافقین کے احوال کو اللہ نے یہاں پہ بیان کیا کہ منافقین لوگ ایمان والوں کے پاس آتے تھے، ان سے ملاقات کرتے اور ان کے سامنے قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں۔ اللہ نے ان کے تمام راز کو اوپن کر دیا، ان کے دلوں کے بھید کو اللہ نے واضح کر دیا اور فرمایا یحلفون باللہ، یہ لوگ اللہ کے نام پہ قسم کھاتے ہیں، لکم لیرضوکم، اس لیے قسم کھاتے ہیں کہ ایمان والے ان سے راضی ہو جائیں۔ اللہ نے آگے فرمایا واللہ احق ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اور اصل میں رضامندی کے حقدار کون ہیں؟ اللہ رب العالمین، اس کے رسول ہیں۔ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا اصل مقصد ہوتا تو یہ لوگ ایمان والے ہوتے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہے تو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرو، لوگوں کو راضی کرنے والے اعمال کرو گے تو دلوں میں نفاق ہوگا، دلوں کے اندر منافقت پائی جائے گی، اور ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ نے اعلان کر دیا کہ لا یرضى عن القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں اور منافقوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز ان سے راضی نہیں ہوتا۔ تو نفاق سے ہمارا دل پاک و صاف ہو۔ نفاق ایسی برائی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سب سے آخری حصے میں داخل فرمائے گا، جہنم کے، جہاں پر منافقین بھی، جہاں پر مشرکین بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ کی ذات میں شرک کرنے والوں کا مقام بھی تھوڑا اونچا ہوگا، اللہ رب العالمین کی ذات میں، اس کی توحید میں شرک کرنے والوں کا مقام بھی اس سے اور اوپر ہوگا۔ جو یہودی ہوں گے ان کا مقام بھی اوپر ہوگا، جو عیسائی ان کا مقام بھی اونچا ہوگا۔ لیکن جو منافق لوگ ہوں گے، اللہ رب العالمین نے اعلان کیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے آخری حصے میں ان کو داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو نفاق سے ہمارا عمل پاک و صاف ہو، ہمارا دل نفاق سے اگر پاک ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہمیں حاصل ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے اندر اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہمارے دلوں میں دین کی محبت سب سے زیادہ پائی جائے۔ اللہ کی محبت، اللہ کے دین سے محبت سب سے زیادہ مقدم ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے لوگوں کو ہرگز اس حالت میں نہیں پائیں گے جو اللہ پر ایمان رکھنے والے، قیامت پر ایمان رکھنے والے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والوں سے دوستی کریں گے۔ اللہ کے دین سے دشمنی کرنے والے، اللہ کے لیے دشمنی کرنے والے، اللہ کے رسول دشمنی کرنے والے، ایسے جو لوگ ہوں گے ان لوگوں سے ایسے ایمان والے لوگ دوستی ہرگز نہیں کریں گے، آپ ان کو ہرگز ایسا کرتے ہوئے نہیں پاؤ گے۔ وَلَوْ كَانُوا، اگرچہ کہ وہ دشمنی کرنے والے آباءَهُمْ، ان کے باپ ہوں،
ان کی والدین ہی کیوں نہ ہو، او ابناہم ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم ان کے بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم یا ان کے قریب رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، اللہ نے اعلان کیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ کے دین کی خاطر لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، جو اللہ کے دین کو بچانے کی خاطر لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے، کسی کا خوف ان کے دل میں نہیں پایا جاتا، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے۔ کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، ایمان کو لکھ بھی دیا ہے اور فرشتے کے ذریعے ان کی اللہ نے مدد بھی کی ہے۔ پھر آگے اللہ نے اعلان کیا ان کا فائدہ کیا ہوگا۔ جو لوگ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین سے محبت کرنے والے لوگوں سے محبت کریں گے، اللہ کے دین سے نفرت کرنے والوں سے نفرت کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرنے والوں سے کبھی بھی دوستی نہیں رکھیں گے، ایسے لوگوں کے فائدے کیا ہیں، ان کا انعام کیا ہے، اللہ نے اعلان کیا اور فرمایا یدخلہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی پائی جاتی ہے۔ ان کے لیے جنت کے انعامات تو ہیں، ساتھ میں وہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہیں اور اللہ بھی ان سے راضی ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہی اصل میں اللہ کا گروہ ہے اور اللہ کا گروہ، اللہ کی جمعیت کامیاب ہونے والی ہے۔ تو اللہ کے دین سے نفرت کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے نفرت کرنے والے، ایسے لوگوں سے کبھی بھی ہمیں دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ دوستی سے مراد ان کے اعمال میں، ان کے کاموں میں، ان کے تمام معاملات میں مکمل طور پہ آدمی داخل ہو جائے، وہ جو کرے صحیح ہے، وہ جو کہے وہ صحیح ہے، ایسا کرنے والے اللہ کے پاس کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ایک آدمی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، مسلمان ہے، نمازیں پڑھتا، روزے رکھتا، سب کچھ کرتا ہے، لیکن ساتھ میں اللہ کے دین کی مخالفت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتا ہے، کتاب اللہ کو نہیں مانتا، یا مانتا بھی ہے تو اپنے مطلب کی باتیں مانتا ہے اور باقی کی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ رسول کی تعلیمات سے اعراض کرتا ہے، ایسے لوگوں سے دلی لگاؤ رکھنا، ایسے لوگوں سے دلی محبت رکھنا، ایسا کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں کامیاب نہیں ہوں گے، نہ ان کے لیے جنتیں ہوں گی، نہ ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج کے معاشرے میں، آج کے سماج میں۔ ہمارے ساتھ اٹھنے والے، ہمارے ساتھ بیٹھنے والے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال ہیں، اللہ اس کے رسول کی بات ان کے سامنے آئے تو وہ لوگ مخالفت کرتے ہیں، یا تو زبان سے ڈائریکٹ مخالفت کر دیتے ہیں یا پھر اعمال کے ذریعے مخالفت کی جاتی ہے، اور ایسے لوگوں سے ہمارا تعلق، ایسے لوگوں سے ہمارا رشتہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم نہ ان کو ان کی باتوں پہ توجہ دلاتے ہیں، نہ ان کے اعمال کی اصلاح کی فکر ہمیں ہوتی ہے، بلکہ الٹا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا دیکھا دیکھی ہم بھی ویسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے والا ایک سبب یا ایک ذریعہ، یہ ایک عمل ایسا بھی ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر محبت کرنے والے بن جائیں، اور جو اللہ کے دین سے محبت نہیں کرتا ان سے نہ دوستی رکھیں، نہ ان کے ساتھ جو ہے کسی قسم کی رشتہ داری قائم کریں۔ پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک اور عمل کا ذکر کیا کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماؤں فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کے اندر تین باتوں کا تذکرہ کیا، جن کے اندر یہ تین باتیں پائی جائیں گی، اللہ ان سے بھی راضی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ان کو حاصل ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ جو ان لوگوں کے ساتھ رہنے والے ہیں، اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، یہ ایسے لوگ ہیں جن کا عمل یہ ہے کہ غیروں کے لیے گرم، اپنوں کے لیے نرم۔ اور آج ہمارا مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے؟ اپنوں کے لیے گرم، غیروں کے لیے گرم، اپنے لوگوں کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے، مسلمان بہنوں کے لیے، مسلمان بزرگوں کے لیے ہمارے دل میں نفرت کا جذبہ ہے، ہم ان سے مخالفت کرتے ہیں، جب ان سے لڑائی کی بات آتی ہے تو ہماری پوری قوت سامنے آ جاتی ہے، اور وہی جب بات غیر مسلموں کی آتی ہے تو ان کے سامنے بھیگی بلی بنے بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا اور فرمایا کہ جو غیروں کے ساتھ گرم کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور اپنوں کے لیے نرم بن جاتے ہیں، یہ ان کے اوصاف ہیں جن اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم،
ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ جب حق و باطل کی بات آئے تو ایمان والے غیروں کے لیے ایک دم سخت ہو جاتے ہیں۔ اشداء علی الکفار، اللہ نے فرمایا کہ کافروں پر ایمان والے سخت ہو جاتے ہیں، ورحماء بینہم، اور آپس میں رحم دلی اختیار کرتے ہیں۔ مسلمان بھائیوں سے رحم دلی اختیار کرنا، مسلمان بھائیوں کے گناہوں کو بخش دینا، ان کی غلطیوں کا درگزر کرنا، یہ ایمان والوں کے اوصاف ہیں۔ اور یہ دو اوصاف جن کے اندر پائے جائیں گے، اللہ نے اعلان کیا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ایسے لوگ اللہ کی رضامندی حاصل کر لیتے ہیں۔ اور تیسری جو بات اللہ نے یہاں پر بیان فرمائی اس آیت کریمہ کے اندر، وہ ہے رکعا سجدا۔ ایمان والے ایسے بندے اللہ رب العالمین کے سامنے رکوع بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں۔ نماز کی پابندی، نماز کا اہتمام کرنا، نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ بھی ایسا عمل ہے جن سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے اندر یہ تین بات بھی پائی جاتی ہے کہ جب غیروں کی باری آئے تو ہمارا دل سخت ہو جائے اور ان سے سختی کے ساتھ پیش ہو، ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا جائے، اور جب اپنے بھائیوں کی باری آئے تو ہمارا دل نرم ہو، رحم دلی کے ساتھ معاملات کو سلجھایا جائے، اخلاق کے ساتھ معاملے کو ختم کیا جائے۔ لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ کرنا لڑائی کے موقع پر، یہ مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور ایسے لوگ اللہ کی بارگاہ میں ان کا کوئی عمل کوئی قابل قبول نہیں ہوگا۔ نمازیں پڑھتے ہیں، باہر جاتے ہیں گالیاں دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، باہر جاتے ہیں گالیاں دیتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کی رضامندی کیسے حاصل کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ہے کہ رحماء بینہم، آپس میں ایک ایمان والے کے ساتھ رحم دلی کا برتاؤ اختیار کرنا چاہیے۔ ہاں، جن لوگوں سے غلطیاں ہو گئیں، جن کو معلوم نہیں تھا، جن کے پاس علم نہیں تھا، غلطیاں ہو گئی، نادانی میں کہیے، جہالت میں کہیے، جذبات میں کہیے، غصے میں کہیے، جس نے ایسا عمل کیا ہے، اگر وہ آج بھی اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو آپس میں جب ہمارے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو جائے، سنجیدگی کے ساتھ، اچھے انداز سے، رحم دلی کے ساتھ رویہ اختیار کیا جائے، یہ ایمان والوں کی صفت بھی ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ نماز کا اہتمام کرنا، یہ بھی اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اسی طرح ایک اور عمل جس کی وجہ سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے رہنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فاصبر علی ما یقولون، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تعلق سے لوگ جو باتیں کہتے ہیں آپ اس پہ صبر اختیار کیجئے۔ آپ کو لوگ دیوانہ کہتے ہیں، آپ کو لوگ پاگل کہتے ہیں، آپ کو لوگ مجنون کہتے ہیں، آپ کو لوگ جادوگر کہتے ہیں، آپ کو لوگ شاعر کہتے ہیں، جو بھی لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں آپ ان کے معاملے میں صبر اختیار کیجئے۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی اعلان کیا رضامندی کا کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونے چاہیے، آپ اپنا عمل کرتے جائیے، آپ اپنا اچھا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے، لوگوں کے کہنے کی کوئی پرواہ آپ کو نہیں ہونی چاہیے۔ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، کہنے والے کہتے ہیں کہ ریاکاری کر رہا ہے، میں روزے رکھنا ہوں، دیکھنے والے کہتے ہیں کہ لوگوں کو بتانے کے روزہ رکھ رہا ہے، میں اللہ کے راہ میں خیرات کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ دکھاوا کر رہا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا عمل اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں، اللہ کے رضامندی کے لیے جو ہے کام کرتے جائیں اور آپ آگے بڑھتے جائیے۔ ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ہمارے بزرگ لوگ ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے ایک لکیر کھینچی ہے تو اس کی لکیر کو کٹ کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ ایک آدمی نے جو ہے کوئی نشان ڈالا ہے، کوئی لکیر کھینچی ہے اور آپ جاتے اس کی لکیر کو چھوٹا کر رہے ہیں، اس کی لکیر کو کٹ کر رہے ہیں، اسے غصہ آئے گا، وہ لکیر کو اور بڑا کرتے جائے گا۔ آپ کا کام یہ ہے آپ اس لکیر کو چھوڑ دیں، اس کے بازوں میں لمبی لکیر آپ کھینچ دیں۔ آپ اپنا عمل بتائیے کہ آپ کا جو عمل ہے یہ کم ہے، ہمارا عمل اصل جو ہے یہی اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہیں۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ دوسروں پہ اکتا چینی کیا جاتا ہے، ارے وہ کیا نماز پڑھتا، اس کا طریقہ ایسا، اس کا طریقہ فلاں، اس کا طریقہ فلاں، وہ ایسا عمل کرتا، وہ ایسا عمل کرتا۔ ہماری ساری باتیں وہ میں ہے، ہم کیا عمل کر رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ ہماری نماز کیسی ہے، میری عبادت کیسی ہے، کیا اللہ میری عبادت سے راضی ہے، کیا اللہ میرے کاموں سے راضی ہے، ہمیں اس کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ سارے مسلمانوں کی بات ہے، کسی ایک آدمی کی بات نہیں ہے، چاہے میں رہوں چاہے آپ رہیں، دنیا کا کوئی مسلمان کیوں نہ ہے، اکثر مسلمانوں کا معاملہ آج یہی ہو چکا ہے، ہمیں اپنی فکر ہرگز نہیں ہے۔ اور اللہ نے کیا اعلان کیا؟
یا ایھا آمنو او انفسکم، اے ایمان والو پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، بعد میں لوگوں کی فکر کرو، پہلے اپنے اعمال کو دیکھو، ہمارے اعمال میں کتنی کوتاہیاں ہیں، کتنی کمیاں ہیں، کیا خمی ہے، ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، محاسبہ کریں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، صبر کا دامن اختیار کرتے رہیں اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں۔ یہاں پہ ذکر سے مراد دیکھیے، علماء کرام مفسرین نے بیان کیا، یہاں پہ اللہ نے جو ذکر سے مراد لیا ہے اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو وہ اذکار جو صبح و شام پڑھے جاتے ہیں، صبح کی نماز کے بعد کے اذکار، عصر کی نماز کے بعد کے اذکار، وہ بھی اذکار اس کے اندر شامل ہیں۔ اور دوسری جو بات ہے اس کے اندر پانچوں نمازیں موجود ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، سورج کے نکلنے سے پہلے اللہ کا ذکر کرو۔ اس وقت کون سی نماز آتی ہے؟ فجر کی نماز، سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز، وقبل غروبها، سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز، یہ دو نماز ہو گئے۔ ومن آناء اللیل، رات کی نمازوں میں مغرب اور عشاء ہے، یہ چار نمازیں ہو گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا فسبح واطراف النہار، اور دن کے کناروں میں، دن کے کناروں سے مراد ظہر کی نماز ہے۔ یہ پانچوں نمازوں کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب اور عشاء کی نماز، یہ پانچوں نماز کی پابندی آپ کرتے رہیے، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے۔ لعلک ترضی، شاید اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ کے لیے نماز قائم کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے، رمضان کے لیے نہیں بلکہ سال کے 12 مہینے ایک ایمان والے پر اللہ نماز کو فرض کیا ہے، نماز کی پابندی کریں، اس کے بعد آپ جو چاہے اعمال کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا۔ تو نماز کی پابندی کرنے والے اللہ کی رضامندی کو حاصل کرتے ہیں۔ آخری بات جو ہے ایمان والوں کے لیے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اگر کسی کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی کی حدیث میں اللہ نے فرمایا کہ رضا ربی فی رضا الوالدین وسخطہ وفی سخطہا، کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ جہاں آدمی اخلاص کے ساتھ نمازیں پڑھنے والا، اخلاص کے ساتھ عبادات کرنے والا ہے، جہاں آدمی سچ بولنے والا ہے، جہاں آدمی نفاق کی علامتوں سے بچا ہوا ہے، جہاں آدمی کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ کے دل سے محبت کرنے والا ہے، ساتھ میں نماز قائم کرنے والا، رکوع کرنے والا، سجود کرنے والا اور ایمان والوں کے لیے نرمی کا پہلو اختیار کرنے والا، غیروں کے لیے سخت ہونے والا اور اللہ کا ذکر کرنے والا، جہاں یہ سارے عبادات شامل ہیں وہیں پر حقوق و لباس کے اندر ماں باپ کا مرتبہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں تو جب تک ماں باپ ناراض ہیں اللہ تعالیٰ بھی ناراض رہے گا اور یہ سارے اعمال اللہ کے اس بندے کے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ تو ماں باپ کی رضامندی کو بھی مقدم رکھیں، یہ سارے کے سارے اعمال اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہیں۔ ماہ رمضان کا یہ جو اوقات، یہ جو گھڑیاں ہمیں مل رہی ہیں، اس کو غنیمت جانتے ہوئے ہر عمل ہمارا ایسا ہو جس سے اللہ راضی ہو جائے، لوگوں کے کہنے کی پرواہ نہ کریں، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی فکر کریں، اپنا جائزہ لے لیں، دوسروں کی طرف جھانکنے کے بجائے، دوسروں کے ریبان میں نظر ڈالنے کے بجائے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ یہی وقت کا تقاضا بھی ہے۔ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کا فائدہ انہی کو حاصل ہوتا ہے جو عقل مندی کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں۔ روزوں کا جو مقصد ہے اللہ کے رسول نے واضح کیا، قیام اللیل کا مقصد جو ہے اللہ کے رسول نے واضح کیا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہوا، جس نے تراویح کا اہتمام کیا ایمان کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے، جس نے شب قدر کی عبادت کی ایمان کے ساتھ اور اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے ہر مقام پہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی تعلیم دی ہے۔ ایسا کرنے والے کے لیے اللہ کے بارگاہ میں رضامندی بھی ہے، خوشنودی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو سننے والوں کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سے ہر وہ کام کروائے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔
اے اللہ ہم تمام اعمال ہمارے تمام اعمال کے اندر ان تمام کاموں کو نکال دے جس سے تیری ناراضگی ہم مول لیتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے، عقیدے کی اصلاح فرما دے، جب تک دنیا میں باقی رکھنا، ایمان کے ساتھ باقی رکھنا، جب بھی ہمارا خاتمہ فرمانا، ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمانا۔ اے اللہ ہم میں جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجل عطا فرما، جو مسلمان تکالیف میں گھرے ہوئے ہیں، مصیبتوں میں ہیں، اے اللہ ان تمام کو جو ہے راحتیں عطا فرما دے۔ خصوصیت کے ساتھ ہمارے مسجد کے ذمہ دار جو پاشا بھائی گزشتہ کچھ دن پہلے گر گئے ہیں، اے اللہ ان کے ہڈی میں جو فریکچر آ چکا ہے، ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے کہ اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے، ان کو اللہ صحت مندی عطا فرمائے۔ باقی تمام مسلمان بھائی مسلمان بہنیں جہاں کہیں بھی ہیں بیمار ہیں، اے اللہ ان تمام کو شفا عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، علم کو جاننے والا بنا دے، علم کے ساتھ چلنے والا بنا دے، ہمارے عقائد کے اندر جو بھی خرابیاں ہیں اے اللہ اس کو دور فرما دے، ہر قسم کا خیر کا معاملہ فرما، بھلائی کا معاملہ فرما۔ آمین وقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔